مرد دوسری شادی کا نام ہمیشہ تھریٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور دوسری شادی کو وہ ایک عورت کی پرابلم بناتے ہیں کہ تم نے چونکہ مجھے مطمئن نہیں کیا لہٰذا میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں. شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ رجم ہے, پتھر سے مار مار کے مار دو اس کو. وہ امنگ ڈیسنٹ پیپل کے درمیان رہنے کے قابل نہیں. اس مرد کو ریلائبل انف ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ شادی کا پیغام بھیجے تو ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیپیبل ہے دونوں بیویوں کو رکھنے کے اور انصاف کرنے کے. اللہ تعالیٰ ایک عورت کو تو 100% باندھ دیتے ہیں کہ تمہاری فل ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ اس ایک بندے کے ساتھ, اور اس بندے کو نہیں باندھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے وفائی نہیں ہے, کیونکہ اس کو جیسے کہ بھی آپ نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میں ہوں اور یو اور می. ریزنٹمنٹ اور ہیٹرڈ, اور جہاں پہ آپ کو انجسٹس کا احساس ہو وہاں پہ انجسٹس وہیں پہ نہیں رہتا, وہ انجسٹس پھر آپ انجیکٹ کرتے ہیں اپنے ریلیونٹ پیپل کے اندر. جو بیسٹ دیا ہے ایک گھرانے کو وہی والی جو چھتری اور وہ جو قوامیت ہے وہ دوسرے گھرانے کو بھی دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. آپ کی پسندیدہ سیریز میرج سیریز حبل اللہ کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہم اور ڈاکٹر آسیہ موجود ہیں. ہماری الحمدللہ بہت سکسیسفلی جا رہی ہے. آپ کی سکسیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کوئی ویورشپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سکسیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے ڈاؤٹس یا آپ سب لوگوں کو فائدہ مند لگ رہی ہے, جس کا رسپانس آپ سب ہمیں دے رہے ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. دس از ایکچولی واٹ دا ریئل سکسیس از. اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے فائدہ مند بنائے. سب کی غلطیوں, ہم سب کو انکلوڈنگ وی, ہر ایک کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی اور ان کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے. آج ویورز ہمارا جو پلان ہے انشاءاللہ وہ ہمارا لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک بیٹریل پہ انفیڈیلٹی پہ بات کی تھی کہ وہ آج اس کی ہی ایک سیکوینس کے اندر ہم بات کریں گے کہ سیکنڈ میرجز کا جو رجحان ہوتا ہے اور سیکنڈ میرجز کب ڈسٹرکٹیو یا پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں, یا ان کے کیا کیا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اسپیکٹس ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ اس کے پروز اینڈ کونس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ سے اس کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں, کہاں تک یہ فائدہ مند ہوتا ہے, یہ سب کچھ. اینی ویز آل ٹوگیدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں وبرکاتہ. آپ؟ اللہ کا بہت شکر جزاک اللہ خیر اگین. بڑا ٹچی ٹاپک آج کا, اچھی ٹاپک ہے اور پتہ نہیں ابھی لوگوں کو کیا لگتا ہے. میرا دل, میں آپ کو صحیح بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ جو تعدد ازدواج ہے, پولیگمی, یہ بیسیکلی مردوں کا ٹاپک ہے. لائک ویمن شوڈنٹ بی having anything to do with that, لیکن one way or the other it becomes خواتین کی پرابلم بن جاتا ہے. تو چلیے let us bring it on. Yeah, and let us try on it, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جسٹس دینے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور اگین وہی بات ہے, اس کو اب ہم فیمیل پرسپیکٹو سے سمجھیں گے, کیونکہ میل پرسپیکٹو شاید ڈفرینٹ ہوگا, لیکن ایک خاتون جو ہے نا اس کے لیے کیسے چیلنج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو شروع اس طرح کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں چیلنجز کی, کہ فیملی کے اندر جب آپ شادیاں ہو جاتی ہیں تو کپلز کیا کیا چیلنج فیس کرتے ہیں. اس کو سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں. ہم نے ایک اپنی پچھلی جو اپس اینڈ ڈاؤنز میں بات کی تھی کہ جب بچے نہیں ہوتے تو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بچے نہیں ہوتے تو کبھی کبھار کچھ فیملیز کے اندر ان لاس کی طرف سے یہ پریشر آنے لگ جاتا ہے ہسبینڈ کے لیے کہ دوسری شادی کہ تم دوسری شادی کر لو. کئی دفعہ بیٹیاں ہوتی ہیں اس پر بھی آ جاتا ہے. بالکل اگلی بات یہی تھی میری کہ کبھی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو جی بیٹا ہمیں چاہیے, ہمیں وارث چاہیے, تو تم جو ہے وہ دوسری شادی کر لو. اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے دیے بھی اور لے بھی لیے, اور آپ نے پوری زندگی بیٹیوں کے ساتھ ہی آپ نے دوسری شادیاں بھی کی, لیکن شاید بیٹوں کی خاطر نہیں کی. بالکل بیٹوں کی خاطر نہیں کی, اور ان کی بیٹیاں ہی تھیں جو کہ ماشاءاللہ. اب یہ بات ہے کہ کیا یہ چیزیں کس طرح ایک معاشرے کو اور ایک خاندان کو خراب کر سکتی ہیں, اس طرح کا پریشر. شاہ آپ پہلے مجھے ایک بات تو بتائیے, میں نے آپ کی بات اس لیے کاٹی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے جلدی یہ موضوع شروع کر دیا ہے. 2 فنڈامنٹل کوسچن ہے. اس کو آپ بیٹریل کہیں گی دوسری شادی کو؟ دیکھیں, دوسری شادی کو آپ بیٹریل اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کا جب ایک حکم ہے کہ اجازت ہے ایک دی گئی ہے, کیونکہ مرد کی ایک جو ریکوائرمنٹس ہیں اللہ سے بہتر اور کون جانتا تھا, لیکن اس کو جسٹیفیکیشنز کے ساتھ اور جو اللہ نے حدود بتائی ہیں اس کے ساتھ آپ لمیٹیشنز کے ساتھ ہیں, تو یہ بیٹریل تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک کانسیپٹ ہے. یہ آگے سے سیکرٹ میرج کو تو ہم دوبارہ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ ایک کپل بہت اچھے خوبصورتی سے رہ رہا ہے,
ٹھیک ہے, اگر ان کو آپس میں اتنے کلیشز نہیں, یا ایک ان لاز اگر اس کو کلیش بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وائی ڈونٹ دے گیو دم ٹائم کہ وہ اس چیز کو سمجھیں یا اس چیز کو وقت گزارے. اللہ کی ذات دینے والی ہے, دے بھی تو سکتی ہے نا. اچھا, یہاں پہ آپ نے یہ جو ان لاس کے لیے آپ کی بات آپ نے کی, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہوں گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مرد دوسری شادی کا نام ہمیشہ تھریٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اور دوسری شادی کو وہ ایک عورت کی پرابلم بناتے ہیں کہ تم نے چونکہ مجھے مطمئن نہیں کیا لہٰذا میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری شادی کا یا اس کی دھمکی کا پہلی بیوی کے ساتھ یا ایک بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ بیوقوفی کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کو تھریٹ کے طور پہ یا سزا کے طور پہ یوز کرے, تو میں ابھی سے اس کو وارن کر رہی ہوں کہ اٹ فائرز بیک, اور بہت بری طرح جو ہے نا یہ آپ کے اوپر وہ آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگین جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کے کچھ انڈیویجول پہلو ہوتے ہیں, اور یہ جو ایک سے زیادہ شادی جو ہے اس کا ایک بیوی کا دوسری بیوی کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں ہے, یہ ایک لاگت بازی کا رشتہ ہے. اور جو مرد اس کو الگ نہیں رکھ سکتے نا کہ یہ ان کی ذات کا وہ والا حصہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو شاید چلا بھی نہیں سکتے. یہی وجہ کہ میں اس کو 100% میل ایشو سمجھتی ہوں. اب آئیے اس بات کی طرف دوبارہ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اس کو انفیڈیلٹی کہیں گے, کیونکہ میرے پاس پچھلے تو ایک کیس آیا, ان میں وہ صحابہ خود دوسری بیوی بن کے گئی تھیں. ان کے شوہر کے پہلے 4 بچے تھے, ایک بیوی سے خاندان کی وہ تھیں, اور پھر ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. 10 years پرفیکٹ تھے, ان سے بھی 3-4 بچے ہو گئے, اور لائک بہت اچھی رہی, اتنی زبردست بانڈنگ ہو گئی. حالانکہ ہسبینڈ کا عمر کا فرق تھا, اور یہ ہے کہ یہ دوسری صاحبہ بھی بہت سمجھدار تھیں. انہوں نے بھی کیا کیا کہ پچھلی بیوی سے بھی بنا کے رکھی, اپنے سسرال والوں سے بھی بنا کے رکھی, یعنی وہ چیزوں میں جہاں پہ ہسبینڈ کو لگا تھا کہ شاید میرے پاس کچھ شارٹ کمنگز ہیں, میری لائف میں وہ اتنی کمپلیشن نہیں ہے, انہوں نے سب کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بچے دیے. لیکن ہوا کیا کہ ہسبینڈ نے ایک تیسری شادی بھی کر لی. اور مجھے یاد ہے کہ پھر وہ میرے پاس خاتون آئی اور کہنے لگی, آصف جی میں نے دنیا میں سب کو یہ تو کہہ رکھا ہے کہ میں نے وہ خود کروائی ہے شادی, اور میں اللہ سے ڈرنے والی بھی ہوں, اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں. کہ ان کہا کہ پلیز, لیکن میرا دل ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں نے ان سے بار بار پوچھا, میں نے کہا آپ کو تو پتا تھا, آپ تو دوسری بیوی تھی, آپ کو تو پتا تھا, یعنی اس پین سے آپ تو پہلے واقف تھی اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے آئی تھی, تو دین وائی آر یو لائک ریئیکٹنگ لائک دیٹ. تو انہوں نے مجھے کہا بس میں اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتی. لائک میں نے ان سے بار بار پوچھا, میں نے کہا مجھے پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ واٹ از ہرٹنگ یو دی موسٹ. کہتی ہیں کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی تو واٹ واز دی پوائنٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انیٹمی کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم اس سے ریلیونٹ کوسچنس کا جواب نہیں دے سکیں گے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے جو سمجھ آئی ہے, کیونکہ میں خود بھی ایک عورت ہوں, اور ظاہر ہے شوہر کی دوسری شادی میرے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک عورت کو تو 100% باندھ دیتے ہیں کہ تمہاری فل ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ اس ایک بندے کے ساتھ, اور اس بندے کو نہیں باندھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے وفائی نہیں ہے, کیونکہ اس کو جیسے کہ بھی آپ نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میں ہوں اور یو اور می, کہ ہم کہیں کہ ایسا نہیں اور ویسا ہے. تو اس کی ہم ذرا تھوڑی سی اس کی ماہیت کو سمجھ لیں. مردوں کو بہت زیادہ یہ خیال ہے, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری جو ہے نا جو پوزیسو نیچر ہے وہ تو اللہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, عورتوں کے اندر وہ پوزیسونیس ہوتی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ایکولی ہرٹ کرتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر پولیگمی ہے دنیا کے اندر تو دنیا میں پولیینڈری بھی ہے, لائک یعنی ایک عورت کے ایک سے زیادہ ہسبینڈس, ٹھیک ہے نا. ہم اس معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں اور ان کی خواتین بھی ایسے شتر بے مہار پھرتی ہیں. ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ زمینوں کے نام پر ایک جو عورت کو, ہندوؤں میں عموماً یہ ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر بڑی موویز اور ڈراماز بھی بنے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 3-4 بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ورکس لائک دیٹ. اور حالانکہ انہوں نے اس کو قانونی طور پہ جائز نہیں قرار دیا, لیکن پھر بھی جو فار آف ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایکولی پینفل بھی ہوتا ہے, ایکولی چیلنجنگ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں تک مسلمان خواتین کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ دیا ہے. مرد کو, عورت کو لمٹ کر دیا ہے, مرد کو لمٹ نہیں کیا. اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ اٹس اے پارشلی پینفل,
لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماڈل دکھایا ہے اپنی انبیاء کی زندگی کے ساتھ، کیونکہ سب کے سب جو جن انبیاء کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داود علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمسلف، یہ سب ہمیں انبیاء جو ہے نا پولیگمی انہوں نے اس کو اویل کیا اور پھر اس کی رعایت بھی رکھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں جو مثال دی گئی، پھر صحابہ اکرام کی زندگی سے ہم نے سمجھا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ماڈل دیا ہے اس ماڈل کے مطابق دوسری شادی اگر ایک شخص یہ کہے کہ ضرورت ہے تو کرنی ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، جب مرد کو ایک پتہ ہے کہ مجھے ایک چیز کی اجازت ہے، وہ اپنے آپ کو کسی وجہ سے باؤنڈ کر کے رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ اٹ. ایک عورت کو بھی پتہ ہوتا کہ مجھے اجازت ہے. آپ ذرا ایک منٹ کے لیے امیجن کریں، ایک عورت یہ سمجھے کہ میں بھی کہیں اور تعلقات رکھ سکتی ہوں، تو وائی وڈ شی ریسٹرکٹ ہر سیلف؟ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے نا جو اللہ کی بندیوں کو باندھ دیتا ہے. تو بات ایک ہی ہے، ایک آزمائش ان کی ہے، ایک آزمائش اللہ نے آپ کو آزمایا ہے. جیسے بچے کی پیدائش کی تکلیف جو ہے وہ ایک ماں کو سہنی پڑتی ہے، ایک باپ کو نہیں سہنی پڑتی ہے وغیرہ. اسی طرح بچے کی تربیت کے اندر یا اس کی پرورش کے اندر ایک ماں کا جو حصہ ہے، جو سیکریفائز ہے، وہ باپ کا نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے تو سب سے پہلے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ قبول کیا جائے. اس کے بعد اس کو ضرورت کے ساتھ جو ہے نا وہ باندھا نہ جائے. ہمارے ہاں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہماری پاکستانی عورت چونکہ اپنے شوہر پہ بہت محنت کرتی ہے، وہ اس کو اپنا واقعی سب فل دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کنٹرول بھی کر کے رکھوں. ٹھیک ہے، جبکہ جو ہے نا اور وہ ظاہر ہے جو اتنی جو اس نے محنت کی ہوتی ہے اپنے امپائر بلڈ کرنے کے لیے، جب وہ امپائر بلڈ ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وائی ناٹ، اس کو میں شیئر کیوں نہ کر لوں، ایک اور کے ساتھ کیوں نہ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ایک رہ رہی ہے ایک اور بھی رہ جائے گی نا، کون سا فرق پڑے گا؟ ایک دو روٹیوں کا ہی فرق پڑنا ہے، ایک کمرے کے اضافے کا فرق پڑنا ہے، ایٹسیٹرا. تو ڈز اٹ ورک لائک دیٹ؟ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کے پاس اگر اس کی مزاج میں توازن نہیں ہے، سب سے پہلی بات، اور اس کو جو ہے نا ایک انٹیگریٹی کے ساتھ معاملات چلانے نہیں آتے ہیں، اور وہ ایک دوسری شادی کو ایک ادر پروجیکٹ نہیں سمجھتا، تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے. اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہی جو سب کچھ ہو رہا ہے نا اس کے اندر سے بس میں ہاتھ چلا کے تو یہ والا کام بھی چلا لوں. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہت خرابی ہوتی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو زندگی دیکھی ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنے کمرے دیے ہوئے اپنی ازواج مطہرات کو، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے فل اٹانومی جو دی ہوئی ہے. اس کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ شادی کے لیے جب ہسبینڈ اور وائف ان کی جو انڈیویجول لائف ہے اس کے اندر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہونا چاہیے، دوسری بیوی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی اس بیوی کے ساتھ اس کی لیونگ جو ہے نا وہ کنڈیشنز یہ ہیں، اور اس بیوی کے ساتھ اس کے جو لیونگ کمپرومائزز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ ایک مرد کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ راجہ اندر بنا پھرے چار عورتوں کو اپنے ارد گرد، اور اسلام کے اوپر جب اعتراض آتا ہے تو وہ تو نام ہی چار کا لیتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اگر مرد کو یہ اختیار دیا جائے نا کہ اس کو تعلقات باہر رکھنے کی اجازت دے دی جائے، کوئی مرد نہیں چاہتا ایک جو ہے نا ایک اور بیوی کا اور خاندان کا ذمہ داری کا بوجھ سر پہ لادنے کو. وہ ہمارے قاسمی صاحب بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے فنی وے میں کہ ایک انسان ایک تل پہ عاشق ہوتا ہے اور پورے کا پورا جو ہے نا بندہ سنبھالنا پڑ جاتا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لیکن وہی قانون ہے جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے ایگریمنٹ کو انڈورس کرتے ہی نہیں ہیں جس میں نفع کی شراکت کے ساتھ نقصان کی شراکت نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ دیر از نو ادر وے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں جو لونڈیوں کا جو سسٹم ہے نا اس تک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا ایک توازن سا ہے. بالکل لونڈیوں کا اور غلاموں کی بھی حیثیت گھر کے افراد والی ہوتی ہے، وہی آبلیگیشنز ہوتی ہیں. اور مینی اے ٹائم جیسے انسان اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو اپنے لونڈی غلاموں کو بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ لائبل بھی ہوتا ہے. بلکہ کچھ صورتوں میں لونڈی غلاموں کے اور مالک ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا بغیر کلیئر انسٹرکشنز کے نہیں چھوڑی ہے. تو یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ اور جہاں پہ بھی کویسچن آتا ہے نا ضرورت کیا تھی، اتنی اچھی بیوی تھی، اتنے اچھے بچے تھے اور یہ سب کچھ، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ کویسچن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو ہم ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پولیگمی جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. وہ یورپ جو ایک شادی کی ساتھ ریسٹرکٹ کر کے تو 50 جو ہے وہ ناجائز تعلقات کی اجازت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی
کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. بیوی بھی چاہتی ہے کہ یار جو منہ مارنا ہے منہ مارو, میرے گھر میں لا کے میری حصہ دار نہ بنا دینا. اللہ تعالیٰ اس بات کو کنسیڈر نہیں کرتے, کیونکہ عصمت اللہ کے نزدیک اتنی اہم ہے. اور اس میں مرد اور عورت کا ڈفرینس نہیں ہے کہ زنا کا جو شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ رجم ہے, پتھر سے مار مار کے مار دو اس کو. وہ امنگ ڈیسنٹ پیپل کے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہے. اور اس کو مشرکہ کے ساتھ, الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ, اس کو شرک کے ساتھ کسی طرح سے ایکویٹ کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا, تو یہ کوئی جو ہے نا آپ کے پاس ادھر ادھر کے ویز نہیں ہے, سیدھا وے ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ ایک مرد کہتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے, تو اس میں نے جیسے کہ بھی آپ کے سامنے یہ بات کی کہ جو مرد یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اس کو دبا لوں گا, اس کو تھریٹ کروں گا اور اس کے ایکسپینس پہ دوسری شادی کروں گا, تو میں کہوں گی کہ وہ ابھی بھی ماماز بوائے ہے. جیسے وہ اپنی پہلے بیوی کو اپنی ماں کے ذریعے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا نا, جس پر ہم نے بہت کرٹیسائز کیا کہ اس کی یہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا ماں اور خاندانی جو ہے نا میری بیوی کو بھی سنبھال دیں, میں صرف جو ہے نا بینیفٹس اور فائدے اٹھانے والی پلیس پہ رہوں, اور مجھے کبھی بھی باؤنڈری سیٹنگ کرنے کے اندر جو ہے نا مجھے کبھی بھی رول پلے نہ کرنا پڑے. تو جیسے وہ چیز اس کی نہیں چلتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ساس اور بہو کا رشتہ جو بنیادی طور پہ محبت کا رشتہ ہے, آپ دیکھیں آپ دونوں ایک شخص سے محبت کرتے ہیں, ماں کی بھی وہ آنکھ کا تارا ہے اور بیوی کی بھی سر کا تاج ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اس بندے کے اوپر جو ہے نا رائولز بن جائیں. اسی طرح یہ شخص بھی اگر دو بیویوں کے درمیان جو ہے نا وہ انصاف نہیں کر پاتا تو, اور اس کے پاس سب سے پہلے کیپیسٹی نہیں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اگر تم نہ کر سکو تو فواحدۃ او ما ملکت, تو پھر ایک ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی, کیونکہ دوسری شادی جو ہے چونکہ انبیاء کا طریقہ تھا, صحابہ کا طریقہ تھا, تو ہم اس کو کنڈیم کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دیکھو تم نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ معاشرے میں فتنہ ہے اور فساد ہے, ریزنٹمنٹ اور ہیٹرڈ. اور جہاں پہ آپ کو انجسٹس کا احساس ہو وہاں پہ انجسٹس وہیں پہ نہیں رہتا, وہ انجسٹس پھر آپ انجیکٹ کرتے ہیں اپنے ریلیونٹ پیپل کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ستیلے بیٹے اولاد اور سب سر پٹول ہو رہی ہوتی ہے, اور جو مرد یہ نہیں کر پاتے وہ اپنے سر کے بال ہی نوچنے پہ آ جاتے ہیں. جائیدادوں کے تنازع, ایک بیوی کی طرف گرنا, دوسری بیوی کا وہ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک آپ نے خود ہی اس بات کا جواب دے دیا کہ بیٹے نہیں ہیں تو دوسری شادی کرنی ہے, تو اٹ ڈزنٹ میک اینی جسٹس, اٹس ناٹ فیئر. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونا مرد کی سائڈ میں اسے ہوتا, حالانکہ مرد کا بھی وہ اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی اسپیشل بچہ ہو جائے, اس پہ کس کا کیا اختیار ہے, آپ کو کیا پتا. وہ کہتے ہیں نا وہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ رحم کے اندر تصویریں بنا رہا ہوتا ہے جیسی چاہتا ہے. تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر جو پلنے والی جو فیٹس ہے اس کے اندر کیا بیماریاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں, کیا اس کی تقدیر ہے. کیا انسان کا اپنی زندگیوں پر اتنا اختیار نہیں. بات تو اس پہ یہ آگے جیسے ہم نے شروع میں کی تھی کہ یہ سارے کا سارا میل پرسپیکٹیو پہ ہے. مطلب یہ اس بندے کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ کیا سوچ رکھتا ہے, کیا اس کے پیچھے اس کا ویژن ہے, کیا وہ لے کے چلے گا, کس طرح اس کو جسٹیفائی کرے گا. ڈاکٹر صاحب اکثر ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ مطلب چھپ کے شادی کر لی جاتی ہے. اب بات تو وہی آ گئی کہ ہاں بھائی اجازت ہے اور اس میں کوئی اللہ کی طرف سے تو منع نہیں کر دیا گیا, لیکن سیکرٹلی شادی کر کے دوسری طرف اپنی ایک عورت کو ایک رکھ لیا جائے, جائز طریقہ ہے, ظاہر نکاح کیا ہے, لیکن اس میں آپ کی گھریلو زندگی, آپ کے بچے یا آپ کی پہلی بیوی جو ہے اس کے ساتھ کتنی کو یہ آپ اس کو کیا انجسٹ کہیں گی یا جسٹ کہیں گی, یا اس کو کون سے طریقے اپنانے چاہیے کہ یہ خدا کے لیے, اب ظاہر ہے یہ جو آپ کے ہاتھوں میں بیوی ہے اور بچے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہیں, ان کے ساتھ اب خرابیاں پیدا نہیں کر سکتے. ہاؤ ٹو جسٹیفائی آل دس؟ سب سے پہلے تو میں اس بندے کو یہ بات کہوں گی کہ یو اسٹل آر اے ماماز بوائے. تو آپ ایک عورت کی ذمہ داری اس سے آپ اتنے گھبرا گئے, آپ تو پھر آنرشپ لے ہی نہیں نہ سکے کہ آپ نے کہا اب جو دوسری کرنی ہے نا میں چپ کر کے کر لوں. اور بہت سارے مردوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس پہلی بیوی کو پتہ ہی نہ چلے, مجھے ایک خاتون مل جائے جس کے پاس میں جایا کروں, نہ مجھے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے, نہ مجھے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے, 4 دن جاؤں, خرچہ اس کو بھی نہ. میرے پاس ایک نہیں ہزاروں کیسز ہیں. بلکہ میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا کہ ہیلنگ دی بروکن واؤز, اس کے نام سے ہمارا 11 سپٹمبر یعنی کل ہمارا جو ہے وہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے. اور یہ سارے کے سارا میرے پاس 10-12 جو ہے جو میرے پاس کیسز تھے, کیس ہسٹریز تھیں جن کے اوپر میں نے سارا اس کو ڈیولپ کیا, اور ہم نے اس کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا بھی یہی رکھا ہے جو لوگ بے وفائی کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے,
اس کے اندر ہم نے اسی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جب اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کو سوشل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے. یہ جو آج ہمارے ہاں رشتے نہیں ملتے ہیں، آپ یہ دیکھیے اس کا علاج ہی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جب ایک مرد کے لیے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نا، خود بخود ایک عورت کے لیے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی ریشو کم رہے گی، لیکن ہمارے ہاں جو ہے بیچاری جو بیوہ ہو جاتی ہے، تصور ہی نہیں ہے شادی ہونے کا. طلاق یافتہ بھی سمجھتی ہے مائی لائف ہیز اینڈڈ. بیچاری جس کی تھوڑی سی عمر گزر جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ دیٹس اباؤٹ اٹ، اب مجھے کیا سوچنا. تو یہ آپ کبھی دیکھیے گا جہاں پہ آپ کو یہ نیچرل سسٹم ملتا ہے نا، جہاں پہ ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک موریتانیہ میں ایک بڑی زبردست اس کے ڈاکیومنٹری بھی بنی ہوئی ہے، سوق المطلقات. وہاں پر جو ہے پریفر کرتے ہیں مرد مطلقات کو. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کی اسٹرگل کے مرحلے میں تھے تو آپ نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تھی. آپ کی محبت اور سیدہ خدیجہ کی عزت اور ان کی اہمیت اپارٹ، اس کو الگ کر دیجئے، بیکاز شی واز کوائٹ بیوٹیفل ایز ویل. اس کو الگ کر دیجئے. تو آپ کا کیا خیال ہے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جہاں دیدہ عورت کی ضرورت نہیں تھی اور واقعی انہوں نے وہ فروٹس دکھائے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے، آپ اس سے آگے چلیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ گئے تھے مدین میں شعیب کے پاس، اور شعیب نے کہا تھا میری 2 بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا 10 سال اگر تم میری خدمت کرو، کیونکہ بیٹا نہیں تھا، تو میری خدمت کرو گے، تم اپنی بیٹی کی تم سے شادی کر دوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی ایک ہسبینڈ کی جو ہے کریئر بلڈنگ کہہ لیجیے، اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر میرج جو ہوتی ہے وہ میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے. جہاں ہم لوگوں کا وہ میرج کے ساتھ ایک ہم نے فینٹیسی کا تصور بنایا نا، آپ کو بچیاں اور بڑی لبرل اور جو آپ کو ماڈریٹ قسم کی جو ہے نا خواتین آپ کو کہتی ملیں کہ کیسے ایک عورت کو 1 کی اجازت ہے، ایک مرد کو 4 کی اجازت ہے، وہ اس طرح سے اس کو پیش کرتی ہیں. جبکہ اس کی حقیقت میں آپ جا کے دیکھیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ایک ذمہ داری بڑی ڈالی ہے کہ یار تم نے پروجیکٹ کامیاب قرار دے دیا ہے نا، تم ایک فیکٹری بنا چکی ہو، تم نے بزنس اسٹیبلش کر لیا، چلو تم ایک اور بناؤ. کیونکہ وہاں پہ بیوائے بھی ہیں اور وہاں پر یتیم بھی ہیں اور وہاں پہ ضرورت مند بھی ہیں. اور وہی بات میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ جب ایک مرد کے لیے جو اپرچونیٹیز میں اضافہ ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی عورتوں کے لیے اپرچونیٹیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹریڈیشنلی یہ ہمارے ہاں لڑکی کو خوبصورت بھی ہونا چاہیے، پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے، کماؤ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ساس سسر کی خدمت بھی کرے، نوکری بھی کرے. آپ نے کبھی ایک بات مجھے بتائیے کہ جو یہاں پہ 2 جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ وہ ان کے لیے سسرال کوئی پرابلم ہے؟ سسرال کا تو شریعت میں کسی جگہ پہ ذکر ہی نہیں آیا ہوا. سسرال پرابلم ایک عورت کا کیوں بن جاتا ہے اور 2 بیویوں کا کیوں نہیں بنتا، یا 3 بیویوں کا اکٹھا مل کے سسرال کیوں نہیں پرابلم بنتا؟ دیکھیں نا، ہم نے چیزوں کو جب اسے ہٹایا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مرد کسی طرح اپنی جو ہے نا کیپیسٹی کو اپنے پوٹینشیل کو پروو کر سکیں اور وہ اس کو بالکل آبجیکٹیولی ان 2 پروجیکٹس کو اکٹھا پیرالل لے کے چل سکیں، تو ان کی بیویوں کے لیے بھی شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہر میرج ضروری نہیں آپ کے عشق کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ کی سیکرٹ میرج تو کی بھی ہے، پھر ہر دوسرے دن آ کے وہ ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے، ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، بیوی سے جھوٹ بول رہے ہیں، کل کہاں تھے، یہاں تھا، وہاں تھا، یہ پیسے جو ان سے نہیں ابھی میرے پاس نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے ایک جتنا ٹائم پیریڈ اس بندے نے گزار لیا یا گزار رہا ہے، اس میں ایک تو جھوٹوں کا بھی اپنے اوپر ایک وبال جو ہے وہ لے رہا ہے، اور دوسرا ایک ٹرسٹ بھی اپنا جو ہے نا وہ لوز کر رہا ہے ہر طرف. تو اس کے اندر ابھی جو بات ہم لوگ کر رہے تھے، اسی کو آپ کنٹینیو کر کے ذرا بتائیے کہ اس کے جو آگے سے ڈراسٹیکلی جو بیڈ افیکٹس یا بیڈ ریزلٹس نکلتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو وہ چھپا رہا ہی کیوں ہے؟ اگین آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ مجھے سہنا کچھ نہ پڑے، پرائز کچھ نہ پے کرنی پڑے، جبکہ میں حاصل کرتا رہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ بیوی کی طرف سے شاید کوئی میرا خیال ہے زندگی موت کا سوال نہیں. تو آپ اپنی اولاد کے سامنے کیوں مجرم بننا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اور بیوی کو بتائیں کہ میں قابل اعتماد شخص ہوں، اگر میں نے آپ کے حقوق و فرائض میں پہلے کوئی کمی نہیں کی ہے تو آئی اسٹل ایم دی سیم پرسن. اگر اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ وہاں سے 4-5 بچے بھی پیدا کر لیں گے تو آپ کے لیے تو وہ بھی بچے اور وہ والی بیوی بھی مصیبت بن جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، نتھنگ کمس وداؤٹ پرائس. آپ ہمیں اپیرنٹلی جو جس صحابہ سے دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے ہمیں وہ بڑی نظر آتی ہے کہ یار کیا پچھلی کو ایک طرح سے پیچھے لیفٹ بیہائنڈ کر کے تو دوسری کو لایا جا رہا ہے اور ساری گھما کے موقع تلاش کیے جا رہے ہیں اس کے پاس جانے کے، اس کو تحفے دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ فینٹیسی بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے. بلکہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ سیکرٹ شادیاں جو ہے نا، جب اس وقت کسی وقت کھلنی تو ہوتی ہیں،
جب یہ کھلتی ہیں تو یہ کیا پھر ایک اس انسان کا حشر ہوتا ہے. وہ میرے سامنے کتنے کیسز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پہلی بیوی جو ہے نا وہ بچوں کی طاقت پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ بندہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بنتا ہے. اب کہنے کو تو وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ اس نے حلال کام کیا ہے, لیکن جس انداز سے وہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کے پھر رہا تھا نا, پھر بھی پہلی بیوی پوری زور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, یا اس کو طلاق دو یا مجھے رکھو, اور اس کے پاس بچوں کی طاقت ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو جتنا پہلی بیوی کو برا بھلا کہہ لیں, آپ یہاں پہ دیکھیں بیسیکلی کمزوری آپ نے دکھائی ہے. ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ بار بار یہ بات کہیں گے کہ یہ مرد کا ایشو ہے, یہ عورتوں کا ایشو ہے ہی نہیں. اس مرد کو ریلائبل انف ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ شادی کا پیغام بھیجے تو ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیپیبل ہے دونوں بیویوں کو رکھنے کے اور انصاف کرنے کے. پہلی بیوی کی بھی عزت اس کے پاس محفوظ ہے اور دوسری بیوی کی بھی محفوظ ہے. اچھا, بلکہ ان کیسز میں نے دیکھا بیچاری دوسری بیویوں کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں. ان کے اس لیے خراب ہوتے ہیں, میرے پاس 2 یا 3 کیسز ایسے آئے ہیں کہ جب پہلی کو پتا چلا اور جب خاندان میں ہنگامہ اکٹھا ہو گیا اور یہ صاحب مجرم بن گئے, تو سب سے زیادہ آسان لگ رہا ہے کہ اس کو فارغ کیا جائے, کیونکہ پہلی والی کو تو فارغ کرنا ممکن نہیں ہے. اچھا, اس میں کتنی تکلیف کی بات ہے. آپ نے دوسری ایک خاتون کو خواب دکھائے, آپ نے کہا جی میں جائز کر رہا ہوں اور میں سب کچھ سنبھال لوں گا, لیکن وقت آیا تو آپ پھسل گئے. کتنی زیادتی کی بات ہے. اور دوسری بیوی بڑی جلدی اس بات کو محسوس کر لیتی ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ تو اس کی اولاد بھی ہے, اس کا پیسہ بھی زیادہ ادھر جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے اسے بچے جو ہیں پہلی بیوی کے, اور جو ہے نا اس کا ٹائم بھی جا رہا ہے کیونکہ بچے ہیں ظاہر ہے, اور مجھے تو اس نے صرف اپنی دل کی بہلانے کے لیے رکھا ہوا ہے, اور مجھ سے تو شاید اس کو اولاد کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, مجھ سے تو یہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے تو اپنے خاندان میں بھی لے جانا پسند نہیں کرتا. تو میں آپ کو بتاؤں یہ 2-3 دن کے بعد اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن میں دوسری بیویوں نے یہ سوچ کے کہ میں کیا صرف اور صرف دوسرے کی دل بہلانے کے لیے ہوں, تو آئی کین ناٹ ایکسیپٹ اٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, دیٹس اباؤٹ اٹ, میں نہیں اس کو لے کے چل سکتی. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں جو تصور ہے نا پولیگمی کا, وہ تصور یہ ہے کہ جو بیسٹ دیا ہے ایک گھرانے کو, وہی والی جو چھتری اور وہ جو قوامیت ہے وہ دوسرے گھرانے کو بھی دو, اور تیسرے گھرانے کو بھی دو, اور چوتھے کو بھی دو. ٹھیک ہے نا, دے سکتے ہو تو یہی وجہ کہ اگر آپ ڈیٹا نکال لیں نا, تو میں آپ کو سچی بتا دوں, جو مرد اس کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں, کیوں ہر مرد اٹھ کے نہیں کر لیتا دوسری شادی؟ دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیوں مرد جو بندہ اس کو ذمہ داری کو احساس کرتا ہے, جس کی زندگی میں کچھ جو ہے نا پرپس موجود ہے, وہ اپنے آپ کو ان الجھاؤں میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, اور آپ کو دیکھیے پہلی شادی والے بھی لوگ جو ہے نا وہ بھی ایکسیپشنز ہوتے ہیں, دوسری شادی والے 3 شادیوں والے تو بہت ہی کم ملیں گے, 4 شادیوں والے تو میرا خیال ہے کہ میرے تو جاننے والے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. آپ کے جاننے والے میں ہے کوئی؟ ہم مولوی حضرات میں ہوتے ہیں, بتا دیں کوئی اگر ہے. میرے کل بھی میں ایک انٹرویو سن رہی تھی, اب مجھے نام نہیں یاد رہا, وہ 4 جو ہے نا ان کے پاس موجود ہے, لیکن بہت کم, لیکن بہت کم. اچھا, اب اس کو یہ دیکھیے نا, اگین وہی بات ہے, جس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہی کرے گا. صحیح بات. اور جس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, دیکھیں کوئی بندہ سنبھال سکتا تو اللہ تو چاہتے ہی ہے. اب یہ جتنی آپ یہ دیکھیے, یہ ہمارے جو فلڈ کے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں, اس کے اندر 500 مرد شہید ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں 300 خواتین کی شہادت ہے. یعنی آپ دیکھ لیجیے, مرد ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسیڈنٹس میں, وارز میں اور اس میں کام آتے ہیں. بھی تو ڈاکٹر صاحبہ یہی ہے نا کہ قیامت کے نزدیک جو ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی بڑھ جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی جو ہے نا عمر بھی لمبی ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے سروائیونگ کے بھی چانسز خواتین کے زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ فلسطین میں خواتین ہے, کل میں پڑھ رہی تھی کہ اس وقت جو ہے نا اسرائیل جو ہے کتنے 46,000 بچے یتیم ہیں غزہ میں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ان بچوں کو کوئی باپ بن جائے, بالکل, ان کو کوئی, ان کی ماں کو کوئی سہارا دے دے, عزت کی چادر دے دے. تو میں آپ کو بتاؤں, یہ ہر جگہ پہ کھینچا تانی نہیں ہوتی ہے. جب ہم اس کے خلاف میں جاتے ہیں تو ہم ان حقائق کو بھول جاتے ہیں. کھینچا تانی کا ماحول ہمارے کلچر نے اور ہماری نارمز اور ویلیوز نے بنا لی ہے. چلے جائیں اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف, تو وہاں کی خواتین کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ایک شریعت نے اگر ایک حق دیا ہوا ہے تو ان کی رچا بسا ہوا ہے, ان کے نیچر میں بھی اور ان کے اسلامی قوانین کے مطابق ان کی کیا کہتے ہیں نا کہ ان کے کلچر میں بھی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کرنی ہی کرنی ہے,
اور بات پھر وہی آ گئی, ہر ایک اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہے, اپنی اپنی ایک اکوموڈیشن ہے, جس میں کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو عرب کلچر ہے اس میں سسرال کا بھی وہ تصور کم ہے. تصور نہیں ہے. اصل میں بات ہے اس بیوی کو تو آپ لاتے ہی تو اس کو خدمت میں آپ جو دیتے ہو ایک بیل اور بھینس کی طرح, اور اس کے بعد جب وہ بیچاری وہ سروائیو کر جاتی ہے اور وہ سارے معاملے سنبھال جاتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ اب اس میں کسی اور کو میں نے شریک کرنا ہے, جو اس کی ارنڈ ہے پلیس, اس کے اندر آپ کیسے کسی کو لاؤ گے؟ تو بات یہ کہ جب بوجھ زیادہ ڈالو گے تو پھر آپ کو بھی بننا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا جو مرد ہے وہ اپنی اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا. میرے پاس بہت سارے ایسے لوگوں کے قصے ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی پھر پہلی بیوی کو بھول گئے. کتنی زیادتی کی بات ہے. اگین آپ نے اس کو اس کے لیے پنشمنٹ بنایا, آپ نے اس کو اس کے لیے تھریٹ بنایا. دوسری شادی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی تھی. یہ بالکل گناہ ہے اور یہ آپ کے کردار کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. نہ صرف آپ گنہگار اس وقت ہوئے, آپ اپنے بچوں کے بھی ہوئے, اور اپنے بچوں کے بھی. بہت تیزی کے ساتھ بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں, اولادیں سامنے آ جاتی ہیں. یو آر سپوزڈ ٹو بی اے رول ماڈل. آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ میں تو اپنی زندگی میں ایک ریکلس بیہیویئر رکھوں اور انرولی سا میں وہ ہوں اور میرے بچے سمجھیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ڈسپلینیرین بھی ہے اور ہمارا باپ ادب بھی سکھا رہا ہے. تو آپ اتنے آزاد نہیں ہو. تو وہی بات ہے کہ اس چیز کو بہت سیریس لینا چاہیے, اس کی ذمہ داری کو ایکنالج کرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے. ایک میں اور بات کی طرف اشارہ بہت کرنا چاہوں گی, بلکہ میرے سامنے جتنی میں نے دوسری شادی کو میں نے وہ کیا ہے, آبزرو کیا ہے, تو اس کے اندر مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ مردوں کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کو مناتے ہیں کہ پلیز وہ آ جائے گی نا, میں اس کو لے آتا. پہلے تو سیکرٹ شادی کی, اس کے بعد پیر پکڑ کے اور اس کو کر کے اچھا میں تمہاری یہ بھی شرط مان لیتا ہوں, پلیز تم اس کو آنے دو, کیونکہ وہ 2 گھر چلانا مشکل ہوتا ہے نا. 2 گھروں میں ٹائم بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے, 2 گھنٹوں میں 2 گھروں میں آپ کو پیسہ بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ادھر اولاد ہے, ادھر وہ والی بیچاری اکیلی ہے, یہ بھی تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بہت منتیں کر کے دوسری بیوی کو لایا جاتا ہے. اب یہاں پہ مرد کا دل یہ دل چاہتا ہے کہ بڑی بیوی جو ہے نا اس سے میں چھوٹی بیوی بھی سنبھلوا لوں, اور یہ میں نے بہت ہوتے دیکھا ہے. اب ہوتا یہ کہ ایک تو وہ تھوڑا سا دبا بھی ہوتا ہے بڑی بیوی کے سامنے, کیونکہ خالص وفا کے وعدے اس کے ساتھ کیے تھے نا. جب وعدے کرنے لگے تھے تو آپ نے چاند توڑنے کی باتیں کی, تو اس کے اندر آپ یہ تو بھول ہی گئے نا کہ کیا بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہی بات ہے, خوشی کے وعدے نہیں کرنے چاہیے اور غصے کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے نا. تو آپ نے پہلے تو اس کے ساتھ کیے وعدے اور اس کو کہا کہ تم بھی اپنا پھول دو, میں بھی اپنا پھول دوں گا. ٹھیک ہے, یا تو آپ یہاں تک نہ پہنچتے نا, اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتے. اب اس کے بعد ہوتا کیا کہ اب آپ جب دوسری کر بیٹھے ہو تو آپ چھوٹی پہلی بیوی سے دب رہے ہو, مستقل آپ کی حیثیت اس کے سامنے ایک مجرم کی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو کہتے کہ چلو بس ٹھیک ہے نا, وہ تو تمہاری چھوٹی بہن کی طرح تمہاری خدمت کرے گی. ایکسکیوز می, میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ بیوی دوسری ہے یا تیسری یا چوتھی ہے, شی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی ادر وائفس. وہ بڑی والی اس سے خدمت لینے والی ہے کون, اور چھوٹی والی اس کو باجی بنانے والی ہے کون. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اس رشتے کو خلط ملط کر کے اپنی جان اپنے سر سے ذمہ داری نہ اٹھائیں. اور پھر کیا ہوا, میرے سامنے جو کیسز ہیں, بڑی بیوی پھر کیا کرتی ہے کہ وہ یہ دکھا کے دیکھو میں نے تمہاری دوسری بیوی کو قبول کر لیا. وہ کیا کرتی ہے کہ پھر جب شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے وہ اس کو پھر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب والا سب کچھ ہوتا ہے پھر, کیونکہ سوکن کا تو آپس میں محبت کا رشتہ ہی نہیں, تو لاگت بازی کا رشتہ ہے. اس میں تو وہ بات ہے ہی نہیں ہے. صحابیات جو ہے, ازواج مطہرات جو ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہ والی رائیولری کو فیل کرتی تھی غیرہ کے نام سے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے پر تقویٰ کا اتنا زیادہ وہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست جو ہے اپنا متوازن کردار تھا اپنی فیملی کے اندر, جس نے ان کے کبھی قدموں کو بھٹکنے نہیں دیا. اس کے باوجود جب وہ چیز ہے تو آپ یہاں پر جو ہے نا وہ کون سی اس کے کر رہے ہو. اچھا پھر یہ جو ہے نا پھر آپ کی عزت دونوں کی طرف سے ختم کر دے جائے. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اولاد نہیں ہو رہی اور فلاں نہیں ہو رہی, یہ چیزیں اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے یا اللہ کا آپ کو اولاد دینا منظور نہیں ہے تو دوسری جگہ پہ بھی ہوں گے, اور ہم نے ہر جگہ پہ یہ دیکھا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. ایک لاسٹ بہت جلدی سے آپ میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں اپنے معاشرے کا دیکھنا ہے نا, اپنا کلچر اور اپنا نارمس دیکھنا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایڈوائس آپ ایک چھوٹی سی مختصر سی ہم سب خواتین کو کرنا چاہیں گی کہ ان معاملوں کو جسٹیفیکیشن کے ساتھ وزڈم کے ساتھ کیسے ہینڈل کر لیں کہ مسائل سے بچ سکیں. جو تو خاتون سفر کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے شوہر نے ان کے پر ایک دوسری شادی کر لی ہے, میری ان کے لیے ایڈوائس ہے. سب سے پہلے میری ان کے لیے ایڈوائس ہے, ہمارے دین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے.
سمجھیے رزق کی وسائل کی تقسیم اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے سے لے کے اس کو نہیں دیا. صحیح. ٹھیک ہے, اس کو, یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. اس کو وہ ملا جو اس کا نصیب تھا, آپ کو وہ ملا جو آپ کا نصیب تھا. تو ایک دوسرے کے اوپر وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, جو ایک دوسرے کو ملتا اس کی طرف تمنا نہ کیا کرو, اللہ سے اس کا فضل اور رحمت کا سوال کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے, جہاں پہ مرد اور عورت کا سپریمیسی کا جھگڑا ہو رہا تھا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ تم اللہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. تو بات یہ کہ اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے حصے سے کچھ نہیں گیا. دوسری بات ہے, ایک بڑا میں نے نیگیٹو رجحان دیکھا ہے, پہلی بیوی کو لگتا ہے شاید دوسری بیوی زیادہ فریش تھی, اس کے پاس ٹائم تھا, وہ خوبصورت یا کہہ لیجیے یا اپنی خوبصورتی کے اوپر توجہ دے رہی تھی, جس کی وجہ سے میرا میاں اس کی طرف اٹریکٹیو ہوا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں, جو اٹریکشن کی اناٹمی ہے وہ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس کا بالکل تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, حسن کے ساتھ بالکل نہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اور یہ بات ہمیں سائنس بتاتی ہے, کیمسٹری ہوتی ہے, اور جو ہے نا when it comes to second wife, تو میں سچی بتا رہی ہوں کہ اس کے لیے کوئی حسن وغیرہ کا کچھ کرائٹیریا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑھ کے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچے چھوڑ چھاڑ, وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری وہ اب ہسبینڈ کو اٹریکٹ کرنے کی جنگ میں لگ جاتی ہیں. انتہائی بیوقوفی ہے, اور ایک ایک بات پہ تکلیف ان کو ہوتی ہے. اب وہ اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا. صبر کیجیے, جو آپ کی خوبیاں تھیں اور ہیں وہ آج بھی موجود ہے, اور یہ بھی صبر کیجیے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا اس گھر میں ایک مقام ہے, اگر مقام نہ ہوتا تو وہ پہلے آپ کو فارغ کرتا, پھر کوئی اور لے کے آتا. اس کی مجبوری ہے آپ کو رکھنا, لیکن عزت اور وقار کے ساتھ آپ اپنی ذات پر توجہ دیجیے, آپ اپنی سیلف گرومنگ پر توجہ دیجیے. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے آئیں کہ آپ کو اپنے رب کی ذات کی محتاجی کے علاوہ کسی کی محتاجی نہ ہو. پورے وقار کے ساتھ اس بات کو قبول کیجیے, اور اس کی ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک چیز کا حساب کرنا بند کر دیجیے. میرے پاس پچھلے دنوں ان کا کوشچن آیا, کہنے لگی میں اپنے آپ کو, آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ اپنی پر توجہ دیجیے, اور میں تو جاب بھی کرتی ہوں, بچے بھی ہیں وغیرہ, لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں فون کر لیتی ہوں اور پھر وہ مجھے ذلیل کرتے ہیں. دیکھیے, جو نیڈینس ہوتی ہے نا, وہ ہر انسان کو بہت بری لگتی ہے. تو کبھی بھی ایموشنل نیڈینس کے ساتھ نا آپ دوسرے کو کھینچ نہیں سکتے. ایک ہوتا ہے محبت میں وہ رومانٹک الفاظ میں کہنا ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ میں واقعی تمہارے بغیر مر جاؤں گی. ایسے بندے سے بندہ بہت گھبراتا ہے. تو پلیز اپنی پریسٹیج کو ایسے ضائع نہ کیجیے, اپنی زندگی کی طرف توجہ کیجیے. آپ کی زندگی کی, آپ کی جو ہے میریٹل لائف کی گاڑی تھوڑی سی ڈگمگا رہی ہے, اس کو اصولوں اور قوانین کے ساتھ جو آپ کو مل رہا ہے اس پر صابر شاکر ہو کے عزت کے ساتھ اس پر قانے ہوئیے. اگر تو آپ کے ہاں بہت ڈراسٹک چینج نہیں آ رہا, اس نے بالکل ہی توجہ دینی بند کر دی ہے, اس نے بالکل خرچہ دینا بند کر دیا ہے, دوسری بیوی کے کہنے کے میں آ کے وہ بدسلوکی کر رہا ہے, آپ کی اولاد کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں تو ہیں جس میں آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کر رہا اور ایک وہ معروف طریقے کے ساتھ آپ کے بھی حقوق دے رہا ہے اور اس کے بھی حقوق دے رہا ہے, تو جتنا مل رہا ہے اس کو وقار کے ساتھ لے لیجیے, اور ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیے. ان چیزوں میں جو ہے نہ تو عزت چھپی ہے نہ ہی سعادت چھپی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, مرد بھی ایک وقت کے لیے تھوڑی بہت فیسینیٹ ضرور ہوتے ہیں یہ نئی شادی کے ساتھ. یہ نئی شادی جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ اتنی رومانٹک ہو ہی نہیں سکتی ہے. شادی تو جو ہے نا وہ ہے ہی ذمہ داریوں کا نام ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو مردوں کے نزدیک کے لیے بھی وہ بڑی جلدی جو ہے وہ ایک معمول کی بات بن جاتی ہے, جس میں اگر عزت اور وقار ہے اور حقوق و فرائض کا اگر ایک متوازن جو ہے وہ وزن موجود ہے, تو بڑی جلدی زندگی کی گاڑی اچھی چیزوں پہ چل پڑتی ہے. جہاں پہ ہم نے بہت خراب ہوتی دوسری شادیاں دیکھی ہیں, وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے چلتی ہوئی بھی دوسری شادیاں دیکھی ہیں. فرق صرف اللہ کے ڈر کا ہے, اور اللہ کے ڈر کے بعد توکل میں سب سے پہلے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا, اور دوسرے نمبر پہ اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرنا. دیکھیں, اپنے کانفیڈنس کو برقرار رکھیے. آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو کسی نے ایسے ہی کر دیا یا آپ کو ریجیکٹ کر دیا. اس سوچ کو اپنے سے دور کیجیے. آپ کو کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا, صرف یہ ہے ایک عورت کے پاس تھا نہیں, چوائس نہیں تھی. اگر ایک عورت کو بھی پتا ہو کہ میں بھی کر سکتی ہوں, تو آپ بھی کہتی ہیں کہ کیوں نہیں, میں کیوں نہیں جا کے اپنا یہ والا حق حاصل کرتی. کوئی بات نہیں, زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, حقوق و فرائض کا عدم بیلنس ہوتا ہے. ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے جو واقعی میٹر کرتی ہیں. تو میرا ان کو یہی کہنا ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جیے, اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر اگر اخلاص موجود ہوگا تو دوسرے واقعی اس کو ریکگنائز کریں گے.
جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک توکل اور ایک بھروسہ اپنے رب کی ذات کے اوپر اگر ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے گا تو ہم چیزوں کو بہت وزڈم کے ساتھ ٹیکل کرنے کا اللہ کی ذات ہمیں ہمت طریقہ سب کچھ سمجھا بھی دیں گے. ہر ایک کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کرے, ہر ایک کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسٹے ٹیونڈ ود حبل اللہ اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ another exciting episode انشاءاللہ.